فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے. دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے. جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو. پھر جان کی حفاظت کیا مانی پھر دین کی حفاظت لازم ہے. جب باطل سر پہ چڑھ آئے جب باطل حق سے ٹکرائے ایمان والو بے خوف و خطر پھر حق کی حفاظت لازم ہے. بزدل نہ بنو بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا. جینے کو بھی ہمت لازم ہے مرنے کو بھی جرأت لازم ہے. عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مسجد اقصی اور فلسطین کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی. کاش کہ یہ وعدہ ہم نے بہت پہلے سے کیا ہوتا، چونکہ رات ہی دونوں فلسطین اور اسرائیل کے مابین حماس کے مابین سیز فائر ہوا اور رات تقریباً 4 بجے جنگ بندی ہوئی اور ابھی وہاں امن. شاید ان کو پتہ چلا کہ جمشید روڈ پہ خطبہ ہمارے خلاف ہونے والا. اگر یہ اعلان پہلے ہوتا تو اللہ بہت ساری جانیں بچا دیتا. باہر اسلام نے مسلمانوں کو جتنی محبت جتنی الفت جتنا پیار ایک دوسرے کے ساتھ رکھنے کو کہا ہے وہ کسی بھی اور سے نہیں. اور جتنی نفرت اسلام کو اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر جتنی نفرت یہود سے تھی اتنی نفرت کسی سے نہیں. حتیٰ کہ آپ کو عبادت میں روزے میں نماز میں کسی عمل میں اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا علم ہو جاتا کہ یہودی بھی ایسا کرتے ہیں یہودی بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ فوراً صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ اس چیز کو یوں نہیں یوں کر لو تاکہ یہودیوں کی مشابہت. یعنی اتنا اللہ کے رسول ناپسند کرتے تھے یہودیوں کی مشابہت. مثال کے طور پر آپ 9-10 محرم کا روزہ رکھا کرتے اور دور جاہلیت میں بھی لوگ رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے یہ وجہ معلوم نہیں.
دور جاہلیت میں لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ حدیث میں اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک مکے میں تھے یہ روزہ رکھتے تھے، اور آپ کیوں رکھتے تھے اس کی بھی کوئی وجہ معلوم نہیں۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پتہ چلا جو یہاں کے یہودی ہیں وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور پوری بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، فرعون سے جو نجات دلائی تھی، اور اسی تاریخ کو فرعون غرق ہوا اور ہم نے اس کے مظالم اور عذاب سے نجات پائی، تو ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم تو تم سے بھی زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم تم سے بھی زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے اور آپ بھی اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ تو یہ تو پیغمبری جو نسبت ہے یہ قربت تو ہے اللہ کی طرف کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ اب روزہ ہو گیا 10 محرم کا، یہودی بھی رکھتے ہیں آپ بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ آپ کے مزاج کے خلاف تھا کہ آپ یہودیوں کی موافقت کریں، کہ کسی طرح بھی جھلکے کہ نبی کریم کا یہ کام یہودیوں کے مطابق ہے، آپ کو جو بالکل پسند نہیں۔ اب آپ نے کیا کیا؟ صحابہ سے کہا سومو یوم عاشورہ، 10 محرم کا روزہ تو رکھو، سومو یوم عاشورہ، 10 محرم کا روزہ تو رکھو، وخالف الیہود، یہ مسلم کی روایت ہے، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت بھی کرو۔ 10 محرم کا روزہ بھی رکھو، یہودیوں کی مخالفت بھی کرو۔ اب یہ بڑا مشکل کام تھا کہ 10 محرم کا وہ بھی رکھتے ہیں، 10 محرم کا ہم بھی رکھیں، اور پھر یہودیوں کی مخالفت کریں، تو مخالفت کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ، اس کے ساتھ یا ایک روزہ پہلے رکھ لو یا ایک روزہ بعد میں رکھ لو۔ وہ ایک رکھتے ہیں تم 2 رکھو، یا 9 اور 10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو، یہودیوں کی مخالفت، یہودیوں کی مخالفت۔ اسی طرح سفید بال، جب داڑھی آدمی ایک عمر کو پہنچتا ہے، بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، سفیدی آ جاتی ہے، تو یہودیوں کے ہاں یہ مسلک تھا، وہ داڑھی کو یا سر کے بالوں کو بالکل بھی نہیں رنگتے تھے، یعنی ان کے ہاں ایسا سمجھ لو جیسے مہندی لگانا حرام ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جب تمہارے بالوں میں سفیدی آئے، غیرو، اس کو رنگو، اس سفیدی کو تبدیل کرو، کسی کلر کے اندر تبدیل کرو، الا السودا، سوائے کالے کے، کالا نہ کرو، باقی سارے رنگ استعمال کر سکتے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی رنگتے نہیں، تم رنگو، اور رنگو اور یہودیوں کی مخالفت کرو سوائے کالے کے۔ بعض روایات میں یوں بھی آیا کہ آپ نے فرمایا بالوں کو رنگو، فاجتنبوا السواد، کالے سے بچو، رنگو لیکن کالے سے بچو۔ تو آپ دنیا کا کوئی رنگ استعمال کریں لیکن کالا استعمال کریں، کیونکہ کالے میں دھوکہ ہے، باقی کسی رنگ میں دھوکہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی نے بالوں کو پیلا کیا ہوا ہے تو پیلا رنگ کالے پہ نہیں چڑھتا، رنگ جب بھی چڑھے گا سفید پہ چڑھے گا، جب بھی کلر چڑھے گا سفید پہ چڑھے گا۔ پہلے آپ کو وہ بال کیمیکل سے وائٹ کرنے ہوں گے، پھر آپ کو کوئی دوسرا رنگ چڑھانا ہوگا۔ اگر کالے پہ آپ چڑھائیں گے کوئی کلر تو کالے کے اوپر کلر نہیں چڑھتا، الا یہ کہ آپ اوپر کوئی لیئر چڑھا دیں تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن جیسے کالا کپڑا ہے، اب آپ چاہیں کہ جی یہ نیلا ہو جائے تو کالے کپڑے کو رنگ والے کو دیں گے اس کو نیلا کر دیں، وہ نہیں کر دیں،
وہ کہے گا یہ کالا کالا ہی رہے گا. ہاں سفید کپڑا لے آؤ میں نیلا کر دیتا ہوں, پیلا کر دیتا ہوں, لال کر دیتا ہوں, لیکن کالے کو وہ نہیں رنگ سکتا. ہاں اگر کوئی ایسا کیمیکل اس کے پاس ہو کہ پہلے کالے کو وائٹ کرے اور اس کے بعد پھر کوئی کلر چڑھائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے عمل سے یہودیوں کی مخالفت کو پسند کیا, موافقت کو بالکل پسند نہیں کیا. اور یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام کا مزاج وہی ہے جو رسول اللہ کا مزاج تھا. جو رسول اکرم کا اپنا مزاج تھا وہی اسلام کا مزاج. ہمارا مزاج بالکل الٹ ہو گیا ہے. ہمیں ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو یہودی کا, ان کا کلچر, ان کا لباس. جو یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں سے رہ کر آتے ہیں تو بڑا فرق ہوتا ہے ان کے رہن سہن میں. ان کے حتیٰ کہ جوان بیٹیاں بھی وہ ٹائٹ ٹراؤزر ٹائپ کی جو پینٹیں ہیں وہ پہن کر بھی اگر ایئرپورٹ پہ گھوم رہی ہیں اور باپ بھی ساتھ ہے, ماں بھی ساتھ ہے, تو کسی کو کوئی شرم و حجاب نہیں ہوتا. کوئی شرم و حجاب نہیں ہوتا. اس کا سینہ کس قدر اوپن ہے اور ہپس اس کے کس قدر اوپن ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ ہم ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں, ترقی یافتہ قوم سے ہمارا تعلق ہو گیا ہے. بھاڑ میں جائے تمہاری ترقی. جو ترقی اللہ نے اسلام میں رکھی ہے دنیا کے کسی مذہب میں وہ ترقی. اس میں غیرت ہے, اس میں شرم ہے, اس میں حیا ہے, اس میں عزت ہے, اس میں وقار ہے, اس میں پردہ ہے, اس میں ہر چیز. حتیٰ کہ آپ کے کوئی عیب بھی ہیں تو اسلام کہتا ہے اس پہ بھی پردہ ڈالو, اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. یہ چیز آپ کو دنیا میں کہیں نہیں, صرف اسلام میں کہیں نہیں. بخاری اور مسلم کی روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول, دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد الحرام. اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک, کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد جو لوگوں کے لیے قائم کی گئی وہ مکہ کے شہر مسجد حرام. آپ نے فرمایا سب سے پہلی مسجد مسجد حرام. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا ثم اجن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول پھر اس کے بعد دوسری مسجد؟ آپ نے فرمایا مسجد الاقصی. مسجد الاقصی جسے آپ بیت المقدس کہتے ہیں یا فلسطین کا علاقہ بھی اسی کا نام ہے. وہ فلسطین ایک پورا بڑی آبادی ہے, اس کے اندر وہ ایک جگہ ہے. پھر فرماتے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے تیسرا سوال کیا وما کان بینہما, اللہ کے رسول ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ فاصلے سے مراد کہ بیت اللہ جب قائم ہوا تو اس کے کتنے عرصے بعد بیت المقدس قائم ہوا, یعنی ان دونوں کے درمیان عرصہ کتنا گزرا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سنہ, آپ نے فرمایا 40 سال. ان دونوں کے درمیان 40 سال کا گیپ. اب یہ جو بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جی پہلا قبلہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیت اللہ تعمیر کیا اور دوسرا جو ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے بیت المقدس تعمیر کیا, تو ان دونوں پیغمبروں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہزاروں سالوں کا, ہزاروں سالوں. اور اللہ کے حبیب نے کہا کہ بیت الحرام یعنی مسجد حرام بیت اللہ اور بیت المقدس ان دونوں کے تعمیر کے درمیان جو عرصے کا فاصلہ ہے وہ 40 سال اور یہ ہزاروں سال. اور روایت بھی کوئی ایسی نہیں, بخاری اور مسلم کی روایت.
آپ اس کی سند پہ بھی بحث نہیں کر سکتے، بخاری اور مسلم کی روایت۔ اور صحیح نقطہ نظر یہی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے جو پہلی تعمیر ہے وہ آدم علیہ السلام نے کی، سب سے پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، اور دوسری تعمیر بیت المقدس کی بھی آدم علیہ السلام نے، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کے گیپ، اور پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ دونوں جو ہے وہ زمین بوس ہو گئے۔ جس طرح باقی کائنات ڈوب گئی، اس طرح یہ دونوں خانہ خدا یہ بھی ڈوب گئے، اور اسی طرح ملبے کا ڈھیر ہو گئے جس طرح باقی سارا علاقہ تھا۔ اور اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کی کشتی واپس اتری اور دنیا آباد ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اس کو حضرت داؤد علیہ السلام سے، اور سنن نسائی کی روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بیت المقدس ہے اس کی ابتدا داؤد علیہ السلام نے، یعنی نئے سرے سے جو دوبارہ بنایا، دوبارہ بنانے کی جو ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام نے کی۔ آدھا بن چکا تھا اور باقی جو آدھا رہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کو تعمیر کرایا، اور سلیمان علیہ السلام نے یہ کام جنات سے لیا، اور یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ جن وہ سارا کچھ کرتے رہے، کام کر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلم کو کتنی پاور دی، وہ جنات سے مزدوروں کا کام لے رہے، ایک مسلمان جنات سے مزدوروں کا کام لے رہے ہیں، اور آپ اتنے ڈرپوک ہیں کہ جنات کو اپنے اندر گھسا کے بیٹھے، اپنے اندر گھسا کے۔ جب کوئی بندہ ان سے نہیں ڈرتا تو جن اس سے ڈرتا ہے، اور جب آپ اس سے ڈرنے لگتے ہیں تو وہ آپ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ جنوں کا فارمولہ بالکل بھٹو والا فارمولہ ہے۔ بھٹو صاحب کہتے تھے پہلے کسی کو ڈراؤ، حکومت کرنے کے لیے پہلے کسی کو ڈراؤ، ڈر جائے تو چڑھ جاؤ، اور نہ ڈرے تو خود یہ رکھ جاؤ، خود پیچھے رہو۔ جنات کا بالکل یہی فارمولہ، پہلے ڈراؤ، اگر وہ ڈر جائیں تو چڑھ جاؤ، نہ ڈرے تو پیچھے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کام کیا، مزدور بن کر کام کیا، اور دیکھو اللہ کا کرنا۔ وہ ایک لاٹھی تھی، بڑی سی لاٹھی، یاد نہیں ہے، اکثر مسجدوں میں بڑا سا ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا آدمی کے قد کے برابر، تو سلیمان علیہ السلام وہ لے کے کھڑے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ایسے ٹیکا لگایا اور کام کی نگرانی کر رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر۔ اب دیکھو لوگ کہتے ہیں جی پیغمبر فوت ہی نہیں ہوتے، کھڑے کھڑے فوت ہو، کھڑے کھڑے فوت ہو، اور لاٹھی کا ٹیکا لیا ہوا ہے، گر نہیں رہے، اللہ کی قدرت ہے، گر نہیں۔ اب جنات اب وہ جیسے کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے، روح نکل گئی، تو کسی نے آنکھیں بھی بند نہیں کی، کسی نے ہاتھ بھی سیدھے نہیں کیے، تو آنکھیں بھی اسی طرح کھلی ہوئی ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ جناب دھڑا دھڑ رات دن کام کر رہے ہیں۔ جن بھی پریشان، یہ تو آپ کے گھر بھی نہیں جا رہے، آپ کے تو نماز پڑھنے بھی نہیں جا رہے، آپ کی کھانا کھانے بھی نہیں جا رہے۔ ابھی اتنا عرصہ گزر گیا۔ اب یہ اتنے عرصے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس لاٹھی کا وہ سہارا لے کے کھڑے تھے حضرت سلیمان، اس لاٹھی کو نیچے سے دیمک لگ گئی، دیمک لگ گئی۔ اب آپ اس دیمک سے اندازہ لگائیں کہ کتنا عرصہ ہوا ہوگا، کتنا عرصہ لگا ہوگا، کیونکہ دیمک ایسے نہیں کہ آپ ہی ایک لکڑی یہاں رکھے اور 1 گھنٹے بعد آئے تو اس کو دیمک لگی، ایسا نہیں ہوتا۔ دیمک کوئی چیز مٹی میں گڑی رہے اور اس پہ عرصہ بیت جائے تو وہ دھیرے 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 پھر وہ دیمک اس کو لگنا شروع ہوتی۔ دیمک لگی، اور جب دیمک نے نیچے سے لکڑی کو کھوکھلا کیا تو وہ لکڑی نیچے سے کھوکھلی ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام انبیلنس ہوئے اور گر۔ اب جنوں کو پتہ چلا ہے بربادی ہماری، ہم تو ایسے لگے رہے۔ اللہ نے بہرحال کام لینا تھا، اللہ نے کام لے لیے، اور وہ بیت المقدس بنا۔
اور یہ بیت المقدس بڑی برکت والی جگہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے بالکل ابتدا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، برکت والی ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بیت اللہ شریف سے لے کر مسجد اقصی تک رب العالمین لے گیا۔ مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے بیت المقدس میں رب العالمین نے سب کو جمع کیا۔ جبریل امین نے تکبیر کہی، رسول اللہ نے امامت کی، تمام کے تمام انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ گویا پوری دنیا کو، قیامت تک آنے والی دنیا کو رب العالمین نے یہ میسج دے دیا، محمد عربی کے آنے کے بعد امامت کا سکہ صرف محمد رسول اللہ کا چلے گا۔ آپ کے آنے کے بعد اللہ کے سچے پیغمبروں میں سے بھی کوئی امامت کے مصلی کا حقدار نہیں ہو سکتا، چاہے کہ آپ کسی امتی کو اس کا حقدار بنا دیں۔ آپ نے یہ فیصلے کے طور پر بتا دیا، الذی بارکنا حولہ، فرمایا پورے کا پورا بیت المقدس اللہ رب العالمین کی برکتوں سے گھرا ہوا تھا۔ اللہ کی بہت ساری فیوز و برکات اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج بھی اس کے آس پاس انبیاء کی کثیر تعداد دفن ہے، وہ مدفن ہے انبیاء علیہم السلام کا۔ بڑی تعداد بنی اسرائیل کے انبیاء کی بیت المقدس کے آس پاس آج بھی دفن ہے۔ فرمایا یہ برکت والی جگہ ہے، اور ایک عرصے تک اسلام کا جب اعلان ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کا قرآن مجید میں کوئی حکم موجود نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو۔ ساری دنیا اسی طرف رخ کرتی تھی، آپ نے بھی اسی طرف رخ کیا، رخ کر کے آپ نماز پڑھتے رہے۔ یہودی بھی اسی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے۔ میں نے ابتدا میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی مشابہت بالکل پسند نہیں تھی۔ آپ نے دل ہی دل میں اللہ رب العالمین سے یہ تمنا رکھی، دل ہی دل میں یہ تمنا رکھی، الہ العالمین ہمارا قبلہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ بنا دے۔ آپ اکثر للچائی نظروں سے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا کرتے، گویا آپ مانگا کرتے، نظریں اوپر اٹھاتے، دل میں ایک تمنا کرتے، آرزو کرتے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کہتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کا چہرہ کئی بار آسمانوں کی طرف اٹھتا دیکھا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کے قبلے کو بدل دیتے ہیں جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تقریباً اسلام کے آنے کے بعد 16-17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں رب العالمین نے حکم فرمایا اپنا قبلہ بدل لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بدل لیا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ ایک مسئلہ اور بھی حل کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کے پیچھے آج پہلی دفعہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جنہوں نے نماز پڑھی، وہ اپنے علاقے میں آئے، دیکھا کہ علاقے میں نماز ہو رہی ہے لیکن بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں امام، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، حکم آیا، حکم بدل گیا۔ اب باہر جو صحابی اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہے وہ کہتا ہے لوگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اللہ نے ہمارا قبلہ بدل دیا ہے، اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہے،
حدیث میں آتا ہے نماز میں ہی سارے صحابہ پلٹ گئے. اس سے دو مسئلے واضح. ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ ہے جو بات بات پہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، حجت نہیں. یعنی خبر واحد کا مطلب یہ ایک بندے نے خبر دی ہے، حجت نہیں ہے. اب وہ صحابی ایک ہے بتانے والا، اس ایک صحابی کی گواہی پر ساری مسجد پلٹ جاتی، ساری مسجد پلٹ جاتی. دوسرا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا. ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ ہے، ان کا مسلک یہ ہے اگر امام کو کوئی بندہ نماز کی حالت میں نماز کے اندر لقمہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ جس نے لقمہ دیا ہے وہ اگر نماز کے باہر ہے اور اس نے لقمہ دیا ہے اور امام نے اس کا لقمہ قبول کر لیا ہے تو ساروں کی نماز باطل ہو جائے گی، سب کی نماز باطل ہو جائے گی. یہاں بندے نے باہر سے آواز دی، وہ نماز میں نہیں ہے، باہر سے کہا کہ قبلہ ہمارا بدل گیا ہے، میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. اور امام نے اس ایک بندے کی گواہی کو سنا، قبول کیا اور عمل کیا، اور سارے کے سارے صحابہ امام سمیت گھوم گئے، تو ان سب کی نماز باطل نہیں ہوئی. بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں اور قرآن و حدیث میں سے ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے امام نے یہ کہا. ارے تمہارا امام کوئی نبی ہے، تمہارا امام کوئی اللہ کی طرف سے ضمانت دہندہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں اس امام کی ضمانت دیتا ہوں، یہ جو کہے وہ حق ہے. رسول اللہ کی ضمانت اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود نے عبداللہ بن عمرو بن العاص نے جب پوچھا اللہ کے رسول مجھے لوگ کہتے ہیں میں آپ کی ساری باتیں نہ لکھا کروں کیونکہ آپ کبھی غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی خوشی میں کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی ناراضگی میں کچھ کہہ دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہر بات نہیں لکھا کرو. لوگ تو آپ کو تو پتہ ہے یہ بات آپ نے غصے میں کہی یا ناراضگی میں کہی یا ہنستے ہوئے کہی، لیکن جو ہمارے بعد آئیں گے تیری یہ تحریر پڑھیں گے ان کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر نہیں ہوگا، وہ ہر چیز کو دین سمجھے گے. کہتے ہیں میں کچھ دن رک گیا، لکھنا چھوڑ دیا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ یار ہو سکتا ہے میں غلط کر رہا ہوں چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں آپ کی ساری باتیں لکھتا تھا، کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ آپ کبھی غم میں، کبھی خوشی میں، کبھی غصے میں، کبھی ہنسی کے موڈ میں ہوتے ہیں اور آپ بات کہتے ہیں، تو مجھے لوگوں نے کہا نہ لکھا کرو، میں نے چھوڑ دیا. لیکن پھر میرے دل نے کہا کہ میں آپ سے پوچھوں اللہ کے رسول مجھے بتائیے میں کیا کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اس بات کو پلے باندھو، پلے باندھو. اگر آپ مسلمان ہو چھوڑ دو کون اہل حدیث ہے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی، ہماری بلا سے، لیکن آپ مسلمان تو ہو نا، نبی کا کلمہ تو پڑھا ہے نا. دیوبندی یہ انکار تو نہیں کر سکتا کہ میں کلمہ تو نبی کا پڑھا ہے لیکن میں ان کی بات ماننے کو تیار ہوں. کوئی بریلوی یہ نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ کوئی شیعہ بھی جرأت سے یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی اہل حدیث بھی یہ نہیں کہہ سکتا. آپ نہ بنو اہل حدیث لیکن یہ بات تو مانو نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کیا کہا؟ اے عبداللہ میری ہر بات لکھا کرو، اللہ کی قسم واللہ لا یخرج، اللہ کی قسم میرے منہ سے جب بھی نکلتا ہے، چاہے میں غصے میں ہوں، خوشی میں ہوں، غمی میں ہوں، میرے منہ سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ ضمانت صرف اللہ کے رسول کی، کسی کو یہ ضمانت حاصل نہیں ہے. میرے بھائیوں آج جو ہمارا یہ موقع بنا ہوا ہے فلسطین کا، اور جو اسرائیل ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور نہتے فلسطینیوں پر، چلو ہم تو مولوی مسجد میں بیٹھ کے مذمت بھی کریں، قنوت نازلہ بھی پڑھیں، بد دعا بھی کریں، فلسطینیوں کے حق میں دعا بھی کریں، لیکن اسلامی حکومتیں بھی یہی کام کریں کہ جی ہم بڑی مذمت کرتے ہیں، ہم بڑی مذمت کرتے ہیں. اسلامی حکومتیں، ایٹمی طاقتیں
وہ بھی یہ کہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، تو مرمت کا کام کون کرے گا؟ اگر ایٹمی قوت والے بھی مذمت پہ آ جائیں تو مرمت کا کام کون کرے گا؟ مولوی کریں گے؟ یہ کن کا کام ہے؟ میرے بھائیوں، ملک کی آدھی سے زیادہ آمدنی ہمارے دفاع پہ خرچ ہوتی ہے۔ اس دفاع کا کیا مقصد ہے؟ ہم لال مسجد فتح کریں اسلام آباد میں جا کے، ہم لال مسجد فتح کریں، دفاع پہ اس لیے خرچ ہوتا۔ اور جب بھی باطل قوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات آئے، وہ جی ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی، جی یہ ہو جائے گا، جی وہ ہو جائے گا۔ ارے اکانومیاں بنانے والا، ترقیاں دینے والا، آپ کے پیٹ بھرنے والا، آپ کے بینک بھرنے والا اوپر ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کہتا ہے زمین پہ رینگنے والا، کوئی چوپایا، کوئی کیڑی، کوئی چیوٹی، کوئی مکوڑا، زمین پہ رینگنے والا کوئی کیڑا بھی ہے، اس کی روزی میرے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے، میں اسے دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے 6 مہینے تک کھانا جمع کیا تھا، پکواتا رہا، جنوں سے بھی انسانوں سے بھی 6 مہینے تک پکواتا رہا، اور اللہ سے کہا یہ خراب نہ ہو، اسٹور ہوتا رہا، کوئی فریج نہیں لیکن اسٹور ہوتا رہا۔ 6 مہینے تک جنوں نے انسانوں نے مل کے پکایا۔ کیوں پکایا؟ حضرت سلیمان کی خواہش تھی کہ میں اللہ کی مخلوق کی مہمانی کرنا چاہتا ہوں، ان کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں، انہیں مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ جب 6 مہینے تک تیار ہو گیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ اپنی مخلوق کو بھیج۔ اللہ اکبر، اللہ کی کتنی مخلوق ہے اور کتنوں کو کھلاتا ہے۔ یاد رکھ رہے ہیں ہم میں سے کوئی ہے جو رات کو بھوکا سوتا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پیٹ بھر کے سلاتا ہے، کوئی ہم میں سے بھوکا نہیں سوتا۔ ایک مچھلی اللہ نے سمندر سے بھیجی، ایک مچھلی، مخلوقات کی دعوت تھی لیکن اللہ نے بھیجی ایک مچھلی سمندر سے، اور وہ آئی، وہ جو 6 مہینے سے پکوان تیار کیا تھا نا، اس کو ایک ہی نوالا بنایا اور چلے گیا، اور کہا کہ سلیمان جتنا نوالا بڑا تو نے آج مجھے کھلایا ہے، اللہ اسی طرح کے نوالے روزانہ مجھے 3 کھلاتا ہے، 3 کھلاتا۔ کوئی ہے جو کسی کو روزی دے سکے؟ یہ سارے انتظام، سارے کام اللہ رب العالمین کے ہیں، وہ کرتا ہے۔ ہمیں توکل نہیں، ہمیں بھروسہ ہے اس پر۔ جب تک ہمارا بھروسہ نہیں ہوگا، رحمتوں کے دروازے ایسے نہیں کھلتے۔ رحمتوں کے دروازے کب کھلیں گے؟ جب اللہ پر ہمارا یقین ہوگا، توکل ہوگا، اس پر بھروسہ ہوگا، اس پر سہارا ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا، فرمایا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تم قتال کیوں نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں تم لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال، کتنے ضعیف، کمزور، بے سہارا لوگ مردوں میں سے دنیا میں ایسے ہیں، والنساء، عورتیں بھی کتنی ایسی ہیں، والولدان الذین، اور کتنے بچے دنیا میں ایسے ہیں جو کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین سے رو رو کے کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے، جس بستی کے رہنے والے، جس بستی کے باسی ظالم بن چکے ہیں، ہم سے ہمارے ماں باپ چھین لیے، ماں باپ کہتے ہیں ہم سے ہمارے بچے چھین لیے، اللہ اس بستی سے ہمیں نکال، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اللہ اپنے پاس سے ہمارا کوئی مددگار بنا دے، اپنے پاس سے ہمارا کوئی حمایتی بنا دے، ہم تو کمزور اور بے بس ہو چکے ہیں۔ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ میرے بھائیوں، آپ نے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایسی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، ایک بچی جس کے ماں باپ، جس کے بھائی، جس کی بہنیں اس کے سامنے ذبح کر دیے گئے، اور وہ اکیلی بچی
وہ بھی زخمی ہسپتال میں سارے ڈاکٹروں کے سامنے کہہ کے گئی میں اللہ سے جا کر شکایت کروں گی، اللہ سے شکایت کروں گی کہ ان لوگوں نے میرے ماں باپ کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو میرے سامنے ذبح کیا اور یہ لوگ تماشا دیکھتے رہے اور کسی نے میری کوئی ہیلپ نہیں کی۔ اور یاد رکھ لو، ایسے لگتا ہے جیسے اس بچی نے جا کر شکایت کر دی ہے، اس بچی نے شکایت کر دی ہے اور اللہ نے اس کی شکایت پر توجہ بھی دے دی ہے۔ 2 سال سے ہم جو کرونا کے عذاب میں مبتلا ہیں نا، ایسے نہیں مبتلا، 2 سال سے کرونا کے عذاب میں مبتلا، ہماری معیشت تباہ ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کاروبار نہیں کر سکتے، سب کچھ ہوتے ہوئے کاروبار نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کب آنکھیں کھلیں گی؟ کب آنکھیں کھلیں گی؟ ہم نے یہ ایٹمی قوت بنے، یہ ایٹم بم بنایا، کس لیے بنا؟ کس لیے بنا؟ وہ میں کلپ سن رہا تھا، کسی نے مجھے بھیجا عمر شریف کا، تو ظاہر بات ہے مزاحیہ کلپ ہوتا ہے، کہتے ہم نے ایٹم بم بنایا، اس پہ کپڑا ڈال کے بیٹھے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جب ہم کسی اور بولے کوئی ملک ہم سے نہیں ڈر رہا کہ یہ ایٹمی قوت بن گئے، ہم سب سے ڈر رہے ہیں کہ ہم ایٹمی قوت بن گئے، ہم سب سے ڈر رہے ہیں، ہم سے کوئی بھی نہیں ڈر رہا۔ پھر وہ کہتے کبھی کوئی تھوڑی سی کوئی جرت بھی کرے تو، اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایٹم بم چلانے والے ہیں، اور وہ کپڑے سے جب باہر نکالتے ہیں اوپر سے فون آ جاتا ہے کہ تم سارے کے سارے مقروض ہو، پہلے ہمارے پیسے دو پھر چلانا، پھر وہ کہتے ہیں کہ واپس کپڑے میں رکھ دو، چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہماری معیشت کا حال، ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور کس قدر برباد ہو چکے ہیں یقین مانیے کہ بیان ہی نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ اور دنیا کیا درس دے رہی ہے ہمیں؟ دنیا کیا، اب یہ میرا خطبہ ہے، لوگ کہیں گے مولوی اشتعال پھیلا رہا ہے، یہ مولوی اشتعال پھیلا رہا ہے۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، مانا اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلواریں نہیں اٹھائی؟ آپ بدر میں نہیں اترے، آپ احد میں نہیں اترے، آپ خندق میں نہیں اترے، آپ تبوک میں نہیں اترے، آپ مکہ میں فتح کے ارادے سے آپ نہیں داخل ہوئے، آخر آپ نے جنگیں نہیں لڑی؟ ہر بات پہ ایمان، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ عافیہ صدیقی کو صرف ایک پسٹل نکالنے پر، کسی فوجی کے سامنے اس نے پسٹل نکالا، اس کو 86 سال قید کی سزا ہے جو آج تک امریکہ میں کاٹ رہی ہے، 86 سال آج تک امریکہ میں کاٹ رہی ہے۔ یہاں نہیں خیال آتا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ تم بھی اس کو چھوڑو، ہم بھی کچھ نہیں کہتے، تم بھی کچھ نہ کرو، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ پورا افغانستان ہمارا تباہ کر دیا گیا، ایک مسلم اسٹیٹ کو تباہ کیا گیا، اور کتنے باطل قوتوں نے یکجہتی کر کے اس پہ بمباری کی اور اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ جواب کوئی نہ دے، کیوں؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ پورے عراق کو تباہ کر دیا جھوٹے الزام پر کہ ان کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے، اور جب کھولا تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ صدام کو پھانسی چڑھایا گیا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، تم کچھ نہ کرو، تم کچھ نہ کرو۔ کویت کو تباہ کیا گیا، تم کچھ نہ کرو، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ارے کشمیر کے سودے کیے گئے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کشمیری تقریباً 2 سال سے کرفیو کی حالت میں ہے، اور اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ فلسطین میں بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان ذبح کیے گئے، گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ارے یہ امن کی رٹ کس لیے؟ اور یہ کون سا اسلام ہے جو ہمیں ہاتھ نہیں اٹھانے دیتا؟ یہ اسلام ہے کون سا؟ ابو بکر صدیق کے پاس تو یہ اسلام نہیں تھا، عمر فاروق کے پاس تو یہ والا اسلام نہیں تھا، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کے پاس تو یہ والا اسلام نہیں تھا، رسول اللہ جو اسلام لائے تھے وہ تو یہ نہیں تھا۔
وہ تو باطل کے مقابلے میں کمر بستہ کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے، ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، ہم ساری دنیا کا سب کچھ چاہتے ہیں، وہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے بالکل موڈ میں نہیں۔ سب کا تو مداوع کر ڈالا، اپنا ہی مداوع کر نہ سکے، اور ان کے گریباں سی ڈالے، اپنا ہی گریباں بھول گئے۔ میرے بھائیوں، گوہر کی طلب میں جو اتر جاتے ہیں تہ تک، وہ ریت کے ذروں پہ گزارا نہیں کرتے، بکھری ہوئی موجوں سے لڑا کرتے ہیں یارو، طوفان میں ساحل کو پکارا نہیں کرتے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کبھی اللہ پر توکل اور بھروسہ تو کر کے دیکھو، پھر دیکھو رب العالمین آپ کی نصرت کس طرح کرتا ہے۔ جو بدر میں فرشتے اتار سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ آج بھی فرشتے اتار سکتا ہے، مگر ایمان بدر والا چاہیے، ایمان بدر والا چاہیے، جو ہمارے پاس نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔